بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ نہایت محترم واجب علماء اکرام، محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور جو حضرات چینلوں کے ذریعے سے بیٹھنے والے حضرات، ہماری مائیں بہنیں، سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے آج کے بیٹھنے کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ تعزیتی جلسہ ابو بکر مسجد میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ صرف یہاں نہیں بلکہ برطانیہ، یورپ، ہندوستان، ہانگ کانگ، جاپان، مختلف ملکوں کے اندر ہماری اطلاعات کے مطابق حضرت علامہ خالد محمود سومرو نور اللہ مرقدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ منتظمین جو حضرات اس جلسوں کا انعقاد فرما رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، بلکہ ہندوستان کا بھی میں نام لوں گا، ہمارے پاس آج کل سوشل میڈیا موجود ہے اور اس چیز کے ذریعے سے ہمیں معلومات ملتی رہتی ہے کہ ہندوستان میں بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے علماء اکرام کی طرف سے، علماء اہل سنت کی طرف سے۔ میرے خیال سے اب آج میڈیا اتنا وسیع، یہ ذریعہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ کوئی شخص کسی انسان کی شخصیت اس میڈیا کے ذریعے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جو متحرک ہے، جس کی آواز ہے پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ یہ ایک بات مجھے عرض کرنی تھی۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، چونکہ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام، مجھ سے سینئر علماء اکرام نیچے بیٹھے ہیں، یہ بے ادبی بھی میں سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ حضرت مولانا طیب عباسی صاحب اور ہمارے بہت ہی محترم دوست حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب، ان کی محبت اور شفقت نے مجھے یہاں بٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے۔ یہ بات دنیا کے اندر جو سن رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں اس بات کو، کہ ماضی کے اندر، یعنی ہماری جو علماء اہل سنت کی جو تاریخ ہے، ہم نے جو دیکھا ہے یا ہم نے سنا ہے یا جو پڑھا ہے، کبھی انہوں نے غموں کو بانٹا نہیں ہے، کبھی غموں کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے غموں کو تقسیم نہیں کیا۔ اگر کوئی حادثہ ان کے سامنے پیش آیا، دل و جان سے انہوں نے قبول کیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ علماء اہل سنت کا یہ وتیرہ نہیں، ان کی یہ روایت نہیں کہ وہ غموں کو بانٹتے رہیں، غموں کو تقسیم کرتے رہیں۔ یہ ہمارا طریقہ اور ہمارے اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، بالکل ذہن میں یہ بات بٹھا لیں۔ ہمارے لیے تو بشارتیں ہیں، ہمارے لیے تو خوشخبریاں ہیں، ہمارے لیے تو ایک لائن اور ایک مشن اور ایک اللہ رب العزت نے
ایک طریقہ اور ایک مشن دیا ہے کہ تم نے یہ کام اس راستے پر ایک پٹری دی ہے کہ اس راستے پر چلنا ہے اور اپنے پیغام کو عام کرنا ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگ دوستو، یہ دو بات ہوئی۔ تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، جو ابھی مولانا شفیق الرحمان صاحب نے بھی بات عرض کی ہے، ان کی بات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں۔ آج اس دنیا کے حالات کے تناظر کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، مظلوم کا اسٹیٹس یا مظلومیت کا جو نعرہ ہے، اس نعرے میں بھی تحریف اور بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کافی حد تک ایک طبقے نے بالکل یہ مظلوم کا جو لیبل ہے اس کو چرا لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو شاید میں مکمل وضاحت نہیں کر پاؤں گا اس مختصر سے وقت کے اندر۔ میرے پاس اس حوالے سے کافی مواد موجود ہے اور اس پر ہم لکھتے بھی رہتے ہیں اور بولتے بھی رہتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو مظلوم طبقہ ہے، یہ ایک اسٹیٹس ہے، اس اسٹیٹس کو چرانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، اور کافی حد تک اس اسٹیٹس کو ایک طبقے نے چرا لیا ہے۔ میری بات سن رہے ہیں وہ، اور وہ ہماری باتوں کو بڑی غور سے سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور میں ان سے بھی گزارش کروں کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ اگر اس سلسلے میں مزید کوئی وضاحت طلب کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ شاید آپ میری بات کو اور میرے اشاروں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، لیکن وہ آپ سے زیادہ اس مسئلے کو یا میرے اشارے کو وہ سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک طبقے نے اس مظلومیت کا جو اسٹیٹس ہے یا مظلومیت کا جو نعرہ ہے، وہ اس کو مکمل طور پر چرا لیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کا کوئی شہری اس وقت جو ابھی دہشت گردی کا جو شکار ہوا ہے، آج تک اگر اس کی لسٹ اور اس کی فہرست میں صرف عام طبقے کی بات کرتا ہوں، قرآن و حدیث تو ابھی علماء اکرام سے آپ حضرات سنیں گے، میں ایک حالات حاضرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ اگر میں اس کی فکر میں آپ کے سامنے بیان کروں، شاید آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ ایک عام شہری کی میں بات عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں جو سڑکوں پر، جو دکانوں پر، جو بازاروں میں، جو ہسپتالوں میں یہ دہشت گردی کا جو نشانہ بن رہے ہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ پاکستان کا ہر شخص، میں تو یہ بات صرف علماء کے حد تک میں اس کو محدود نہیں کرتا، میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن پاکستان کا ہر وہ شخص جو پاکستانی ہے، ہم یہ کہتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہ پاکستان کا ہر شخص، چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ مظلوم ہے، ہم اس کو مظلوم مانتے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ صرف آپ ہی مظلوم ہیں دنیا کے اندر، آپ اکیلے ہی مظلوم ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ پاکستان کے اندر فوجی طبقہ جو آرمی، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کتنے واقعات راولپنڈی کے اندر بھی ہوئے، کراچی کے اندر بھی ہوئے۔ اگر آرمی والے مظلوم نہیں ہیں تو اور کون دنیا کے اندر مظلوم ہو سکتا ہے؟ ہماری فوج اگر مظلوم نہیں ہے، میں 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں آخری بات، چونکہ یہ موضوع اتنا کھل سکتا ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ اگر میں نے زیادہ وقت لے لی ہے، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے، اور جو لوگ سن رہے ہیں، جی حضرت آخر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا را آپ اپنی مظلومیت کی حیثیت کو پہچانیں۔ دنیا کے اندر
اس وقت ذرا توجہ فرمائیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو مظلوم ہے وہ علماء دیوبند کا طبقہ، وہ علماء اہل سنت کا طبقہ ہے۔ یہ ہم باور کراتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ جو مظلوم طبقہ ہے وہ علماء دیوبند اور علماء سنت کا طبقہ ہے۔ آپ لوگ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ شاید یہاں جو بیٹھے ہو، جو میڈیا والے بیٹھے ہیں، وہ اس کو غلط انداز میں پیش کریں، لیکن اس سلسلے میں ہمارے پاس جادوائے حق کا قافلہ وہ اس بات کی گواہی دیتا آ رہا ہے کہ انہوں نے جان کو ہتھیلی پر رکھ کے یکے بعد دیگرے اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے، اور آج پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسا شخص جو ڈاکٹر ہے، علامہ خالد محمود سومرو، جو تمام طبقات کو لے کر چلنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، اس کو نشانہ بنا دیا گیا۔ کیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ آنسو بہانا، ہمارے تو آنسو سوکھ گئے، ہم تو رو رو کر ہم نے اپنے آنسو کو سکھا دیا، اور تمہارے پاس تو آنسو نہیں، اور دنیا کے سامنے تم یہ کہہ رہے ہو اور اس کے نام پر اسائلم لے رہے ہو دنیا کے اندر اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ملک پر بوجھ ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس برطانیہ کی سرزمین پر، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف ایک طبقہ ہے۔ میں نام نہیں لیتا ابھی اس وقت چونکہ موضوع الگ ہے، وہی مظلوم ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مظلوم پاکستان کا ہر شہری ہے، چاہے وہ جس جماعت کا ہو، جس مسلک کا ہو۔ یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا لیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخری ایک بات عرض کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان پر اور پاکستان کے علماء پر رحم اور کرم والا معاملہ فرمائے۔ پھر زندگی رہی تو کبھی ہم آپ کے سامنے اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن علماء کا وجود، علماء کی موجودگی کا یہ اس بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ کوئی رسمن تعزیتی جلسہ نہیں ہے جیسے عام طور پہ لوگ مناتے یا کرتے اور اس کی مرثیے پڑھتے۔ یہ علماء کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، باور کراتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب تک ہماری آخری سانس موجود رہے گی اس وقت تک دین حق کے لیے، علماء حق کے لیے، دین حق کو پہنچانے کے لیے انشاءاللہ ہم یہ اپنی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اکابرین جو شیخ الہند کا قافلہ ہے، اللہ رب العزت ان کے اس قافلے کو لے کر جو آگے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور دنیا بھر میں جو مسلمان رہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی بے ادبی ہوئی ہو، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، جو موجود علماء اکرام ہیں ان حضرات سے میں اس بے ادبی پر میں معافی مانگتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کے آخر کے اندر میری ضرور اگر میں نے کوئی ایسی غلط بات کہہ دی ہو تو میری اصلاح فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔